ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک ہمارے پنجابی زبان میں ایک مثل مشہور ہے، ہڈ حرامیاں تے حجزہ ٹھیر، نہ کرنے کے 100 بہانے۔ جنہوں نے نماز نہیں نہ پڑھنی وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو ہم نے قائم کی ہوئی ہے۔ بہت ایسے بندے، اصل میں دکھ والی بات یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہوتے ہیں خالی ذہن، تو جس کی بات سن لیتے ہیں وہ دل پہ نقش کر لیتے ہیں، کیونکہ پہلے علم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قائم کرنے کا دیا ہے، وہ بھی اس میں جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے میں یہ بھی بتلا دوں۔ پہلے تو میں ان کی یہ بات غلط ثابت کروں، جو بندہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کا قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے حوالہ سب آپ کو یاد ہوگا، قرآن پاک کی الفاظ کے لحاظ سے سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ میرا خیال ہے اکثر نمازیوں کو یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ آگے کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر۔ اب یہ فصلی لربک، پڑھ اپنے رب کے لیے نماز۔ حوالہ میرا خیال مشکل نہیں ہے، جو بندہ کہے نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کے منہ پہ مارو یار، شرم نہیں آتی؟ غلط بیانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، فصلی لربک وانحر، بس پڑھ اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی بھی کر۔ اور اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور بڑی زبردست دلیل دے دوں، بڑی زبردست دلیل دے دوں۔ ہو سکے تو یہ بھی حوالہ یاد رکھو، قرآن مجید میں سورہ مزمل بڑی مشہور سورت ہے، 29ویں پارے میں، اور اس سے اگلی سورت ہے سورہ مدثر۔ اس کا دوسرا رکوع ہے۔ میں پہلے تھوڑا سا مفہوم عرض کر دوں۔ قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ بڑے ایسے بندے جو دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، دوست تھے، رشتہ دار تھے، اکٹھے رہتے تھے، لیکن اب کوئی جنت میں ہوگا، کوئی جہنم میں ہوگا۔ جب ایک بندے کا دوست لنگوٹیا یا رشتہ دار دوزخ میں جل رہا ہوگا تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اس کا نقشہ کس طرح کھینچا، فرمایا کہ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر۔ یار دنیا میں تو ہم اکٹھے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، آج کیا وجہ ہے تم دوزخ میں جل رہے اور ہم جنت میں ہیں؟ دنیا میں تو ہم نوالا، ہم پیالہ تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک تھا، ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک ہی محلے میں رہتے، تو میرا پڑوسی تھا۔ آج وجہ کیا ہے؟
تو دوزخ میں جل رہا ہے اور میں جنت میں ہوں۔ قرآن پاک کی آئے ما سالککم فی سقر، کس وجہ سے تم دوزخ میں آئے ہو، یعنی دنیا میں تم کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج تم جنت میں آنے کے بجائے دوزخ میں جا لے ہو۔ اور میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جو کچھ قیامت میں ہونے والا ہے رب تعالیٰ پہلے ہی بتلا رہا ہے کہ اب سمجھ جاؤ۔ جو قیامت کے روز سوال و جواب ہوں گے رب تعالیٰ اس کا قرآن میں ذکر کر رہا ہے، تاکہ اس قرآن کو دیکھ کر اپنی منزل کو متعین کرو۔ تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سالککم فی سقر، تم کس وجہ سے دوزخ میں آئے ہو؟ تو آگے سے دوزخی جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میں حوالہ اس لیے بتلا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ بھی قرآن پاک کھول کے پڑھو، آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کے مطابق کہہ رہا ہوں، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ رب سے سچا بڑا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا سچا اللہ کی ذات ہے، پھر اس کے سارے رسول سچے ہیں، اس کا کلام سچا ہے۔ تو قیامت کے روز جو جہنمیوں نے جواب دینا ہے رب تعالیٰ نے وہ جواب پہلے ہی قرآن میں ذکر کر دیا، تاکہ تم دوزخیوں والے کام نہ کرو، تم جنتیوں والے کام کرو۔ اگر دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو پھر جنتیوں والے کام کرو۔ جس وجہ سے جہنمی جہنم میں گئے وہ وجہ بتلا رہے ہیں، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، خدا را یہ جو بیانات ہوتے ہیں ان کو اپنے کانوں کا چسکا نہ بنایا کرو۔ چسکے سے کیا مراد ہے؟ بیان سن کے باہر گئے اور ایک ایسا بیان ہوا بڑا زبردست ہویا، بمب کر دیتے، بے کیا کسی انہوں نے کوئی نہیں پتا، جس صرف کانوں کا چسکا۔ اور بھائی بیان کا مقصد ہے ہم اپنی اصلاح کریں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں، ہم اپنی خامیوں کو دور کریں۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ایسے ایسے کفریہ کلمات ہم بک جاتے ہیں جو ہماری روٹین میں بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وہ فقرہ کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا جان کس نے ڈٹھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جہاں میٹھا ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، اگلا جان کسی نے دیکھا ہی نہیں تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ یہ کفریہ کلمات ہے۔ آج آخرت کا تصور جب ہمارے ذہن میں ماند پڑا ہم گناہوں پہ دلیر ہو گئے، ورنہ جس بندے کے دل میں یہ یقین کامل ہے میں نے قیامت کے روز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو یہ خوف ہے کہ میں نے قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور مجھ سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، تو پھر وہ رشوت لینے سے پہلے سوچے گا ضرور۔
وہ زنا کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور، وہ شراب پینے سے پہلے سوچے گا ضرور، وہ نماز میں سستی کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور، وہ کسی کا حق دبانے سے پہلے سوچے گا ضرور کہ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قیامت کے روز ساری مخلوق کے سامنے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ ہم نے اس تصور کو ہی مان کر دیا، اور یقین جانو میں صحیح بات بتلاؤں، یہ ہمارے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں یہ آخرت کے بارے میں یقین متزلزل ہونے کی وجہ سے پائی، ورنہ جس کا یہ یقین کامل ہے مجھے قیامت کے روز اٹھنا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی مشہور سورت ہے سورہ یاسین شریف، اکثر بندے تقریباً روزانہ پڑھتے ہیں، اللہ کرے ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، فرمایا قیامت کے روز جب سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، یہ سور پھونکیں گے۔ جب پہلا سور پھونکیں گے نا تو ہر چیز اس کو موت آ جائے گی، بلکہ قبر کے اندر جو روحیں ہیں ان کو بھی سمجھو کہ جیسے نا نیند آ جاتی ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ پوچھے گا اسرافیل علیہ السلام کون زندہ ہے، عرض کرے گا یا اللہ تو زندہ ہے یا میں زندہ ہوں؟ رب تعالیٰ فرمائے گا ہمیں تو بھی مر جا، اس کو بھی موت آ جائے گی، اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج تو بندہ کہنا میں بادشاہ ہوں، میرا ملک ہے، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، میری زمین ہے، میں مربیاں دا مالک ہاں۔ رب تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اب کوئی ہو تو جواب دے گا نا۔ اب کوئی ہو تو دوسرا جواب دینا۔ پھر رب تعالیٰ خود للہ الواحد القہار، اسی رب ذوالجلال کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اس کو حکم دے گا کہ دوبارہ سور پھونک۔ جب وہ دوسری مرتبہ سور پھونکے گا تو یہاں دوسری سور پھونکنے کی بات ہو رہی ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، زندہ ہو جائیں گے، باہر آئیں گے، اور پھر کیا کہیں قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر وہ کہیں گے جو قیامت کا منکر تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، جو کہتے تھے اے جہاں مٹھا اگلا جان کس نے ڈٹھا، پھر وہ قیامت کے روز جب یہ منظر دیکھیں گے وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی۔ آج تو اللہ کا وعدہ بھی سچا ہو گیا، اس کے رسولوں کا وعدہ بھی سچا ہو گیا۔ قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہماری تباہی، ہماری بربادی۔ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے ہمیں ہماری قبروں میں سے زندہ کر دیا۔
ھذا ما وعد الرحمن و صدق المرسل، یہ تو اللہ کا وعدہ بھی سچا ہو گیا، اس کے رسولوں کا وعدہ بھی سچا ہو گیا۔ لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ مند، اونچی بولو، جب آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لائے گا پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان فائدہ وہی ہے یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان لا رہا ہے، بن دیکھے ایمان لا رہا ہے، اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ آنکھوں سے دیکھ کر تو کافر بھی قیامت کے روز ایمان لے آئیں گے، منافق بھی سارے لے آئیں گے۔ اب قیامت کے روز جب قبروں سے اٹھیں گے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پھر وہاں حساب ہوگا، نیکیاں بدیاں تلیں گی۔ حضرت صاحب تھوڑی دیر ذرا توجہ کیجئے گا، ہمارے گھروں میں بچے امتحان دیتے ہیں، کوئی دوسری کلاس کا دیتا ہے، کوئی 5ویں کا کہتا ہے، کوئی 6ٹھی کا، کوئی 10ویں کا، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جو بچہ کلاس میں ٹاپ پہ آتا ہے وہ آنکھ کا رزلٹ سب کو، دادا دیکھو میں ٹاپ پہ آیا ہوں، وہ خوشی خوشی سب کو دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھو میں نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے، میری 2ری پوزیشن، میری 3ری پوزیشن آئی ہے، وہ چہرہ اس کا کھلا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، خوش جا کے سب کو بتلا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے روز جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے سب کو دکھا رہا گا، دیکھو میرا نام ہے، دیکھو میرا نام ہے، دیکھو میرا نام ہے۔ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے سب کو دکھا رہا ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا یا پشت کے پیچھے سے ملے گا وہ اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرے گا۔ جو بچہ فیل ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی رزلٹ آ گیا ہے، وہ کہتا جی ابھی رزلٹ لیٹ ہے، وہ کسی کو بتلانا شرم کے مارے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور پھر جب نامہ اعمال بندے کو دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ فرمایا جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ نامہ اعمال اس طرح ہوگا کہ ساری مخلوق جو ہے، سارے انسان اس کا نامہ اعمال پڑھ رہے ہوں گے، ایسا اہتمام کیا جائے گا۔ اور پھر قیامت کے روز جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب کتاب دینا پڑے گا، حضرت صاحب تھوڑی دیر سوچو، یقین جانو بندے کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ وہ گناہ جو چھپ چھپ کر کرتا تھا، جو بستر کے اندر بیٹھ کے چادر اوڑھ کر گندی گندی پکچریں دیکھتا تھا، فوش قسم کی فلمیں دیکھتا تھا، آج وہ سب کے سامنے اقرار کر رہا ہوگا میں نے یہ کام بھی کیا۔ وہ کام جو چھپ کے کرتا تھا اگر میرے ابے کو پتہ چل گیا، میرے پڑوسیوں کو، میرے یاروں کو پتہ، میری ذلت ہو جائے گی۔ آج ساری مخلوق اس کا نامہ اعمال پڑھ رہی ہوگی، سب کے سامنے اقرار کرے گا۔ بلکہ ایک مقام پر تو ایسا بھی آتا ہے، حکم ہوگا اقرا کتابک، یہ سورہ بنی اسرائیل اس کا دوسرا رکوع 15واں پارہ،
اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ آج اپنا نامہ اعمال، آج تیرے حساب کے لیے، تیرے محاسبے کے لیے یہی کافی ہے۔ اب جب نامہ اعمال پڑھے گا، میں نے فلاں عورت کو چھیڑا تھا، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے تھے، اب ابا بھی سن رہا ہوگا، دوست بھی سن رہے ہوگے، رشتہ دار بھی سن، اور سب سے بڑی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے سامنے یہ سب اقرار کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار، اگر ہم یقین جانو یہی بات ذہن میں رکھ لیں، یہی بات ذہن، ہماری زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ کوئی نیک ہے یا بد ہے، اگر صرف یہ ذہن میں سوچ لے کہ میرا اعمال سرکار کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو میں پھر میرے نامہ اعمال کو دیکھ کر سرکار کی نگاہیں جھک گئیں تو کیا بنے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جلدی ذرا بتلا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں قریب ہی شالامار باغ ہے، ان کو بولتے ہیں ہسٹوریکل پلیسز، تاریخی مقامات، جیسے شاہی مسجد ہے، وزیر خان کی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، یہ تاریخی مقامات کہلاتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں، باہر کے ملکوں سے بھی آتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک غیر مسلم عیسائی، وہ بھی سمجھو لاہور میں آیا وزٹ کرنے کے لیے، اس نے ایک ہوٹل کا کمرہ لے لیا، دن بھر سیر کرتا، رات کو آ کے ریسٹ کر لیتا۔ ایک دن سیر کر کے جب واپس اپنے کمرے میں آیا، یار بڑی توجہ سے سننا، اللہ کرے یہ واقعہ سن کر آج ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب برپا ہو جائے۔ کہنے کہ ایک دن سیر کر کے جب اپنے کمرے میں پہنچا نا، تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، جیب میں سے پرس غائب ہے، اور پرس میں پیسے بھی تھے، ضروری کاغذات بھی تھے۔ اب پردیس میں بندے کا پاس آت ایسا مس ہیپ ہو جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بڑا پریشان ہوا، میرا اب کیا بنے گا؟ پھر سوچا میں جہاں گیا تھا آج صبح اٹھ کے وہیں جاؤں گا، شاید کوئی سراغ مل جائے، ہماری بھی کوئی چیز گم جائے نا، ہم کہتے ہیں یار آج میں کتنے گیا سا، وہاں جا کے پتہ کروں گا۔ تو ایک جگہ جہاں اس کو زیادہ گمان تھا یہیں گرا ہوگا، وہاں تلاش کرنے کے انداز میں ایسے چل رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو ایک ہجرا سمجھتے ہیں، ناچنے گانے والا، وہ بھاگا آیا، صاحب جی کی لب دے پے ہو؟ کہنے لگا یار میرا کل پرس کہیں گر گیا تھا، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے جیب سے نکالا، کہنے لگا یہی تمہارا ہے؟ اس نے جلدی سے پکڑا، کہنے لگا یہی تو میرا ہے۔ اب کھول کے دیکھا تو اس میں پیسے بھی پورے کے پورے اور کاغذات بھی ویسے کے ویسے۔ اب حضرت صاحب کو شکل و صورت سے متقی پرہیزگار نظر آتا ہو نا، وہ ایسا کام کرے، ہم کہتے ہیں یار ہاں اے صوفی صاحب نے انجی کرنا چاہیے تھا سی۔ لیکن ایک وہ بندہ جو سارا دن گناہ ہی کرتا رہتا ہے، وہ ایسے ایمانداری والا کام کرے، بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ رہا گیا، اس نے پوچھ لیا یار یہ پرس تو ہڑپ نہیں کر سکتا تھا؟ کہنے لگا صاحب جی
جہاں میں ہزاروں گناہ کرتا ہوں ایک گناہ اور صحیح، میرے نزدیک پرس کو حرام کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ جہاں میں ہزاروں روز گناہ کرتا ہوں اس کو حرام کر لیتا تو میرے نزدیک کوئی گناہ نہیں تھا۔ کہنے لگا پھر واپس کیوں کیا ہے؟ اب اس ہجرے کا جواب سنو، یقین جانو دل ہل جاتا ہے۔ کہنے لگا صاحب جی سچی بات بتلاؤں، کل تیرے جیب سے پرس میں نے خود نکالا تھا، میں نے خود نکالا تھا، لیکن جب میں نے پرس کھول کے دیکھا مجھے پتہ چلا یہ تو کسی عیسائی کا ہے۔ کس کا ہے؟ فوراً کہنے لگا میرے ذہن میں خیال آیا اگر میں نے یہ پرس ہڑپ کر لیا تو قیامت کا دن ہوگا، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے میرا پرس چرا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب شکایت کریں گے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا، تو میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی نظریں نیچی نہ ہو جائیں۔